اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا فی الارض يحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کے اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو۔ لا يسألون الناس الحافا، مگر وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ پچھلے سبق میں اب تک اللہ رب العزت نے آپ کو جو بتایا وہ صدقہ کرنے کی فضیلت اور صدقے میں کیا نیت ہونا چاہیے اور کیا نیت نہیں ہونا چاہیے، صدقہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور صدقہ کرنے کے بعد جتلانے سے یا صدقہ دکھاوے کی نیت کے سے کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اسی طرح صدقہ کتنی طرح کا ہوتا ہے اس کی تمام تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ ایک آیت چھوڑ دی تھی، اس کا تعلق بھی صدقے سے ہے، جس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اس میں تفصیل تھوڑی سی زیادہ ہے۔ تفصیل اس قدر زیادہ نہیں ہے لیکن وقت زیادہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے زیادہ دیر ہو جاتی، اس لیے تفصیل وہاں نہیں کی۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، پہلے تو پورے رکوع میں جو بات چلی آپ کے صدقے کے تعلق سے اس کے سارے احکام بتا دیے، آخر میں جو آیت آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ صدقے کے لیے سب سے بہترین لوگ کون ہیں، سب سے بہتر کون ہے، کس کو صدقہ دیا جائے۔ آپ اس آیت کے اندر دیکھیں، یہ آیت یہ کہتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، آپ جس کو صدقہ دینا چاہیں، گفٹ دینا چاہیں، ہدیہ دینا چاہیں، تحفہ دینا چاہیں، جن کی مدد کرنا چاہیں، ان میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو گھیر رکھا ہے، اس طرح سے گھیر رکھا ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان کو لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ زمین میں چلے پھریں اور اپنے لیے ذریعہ معاش کو اکٹھا کر لیں۔ یہ آیت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اصحاب صفہ کے بارے میں۔ اصحاب صفہ کون لوگ ہیں؟ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے، صفہ تھا ایک چبوترا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا۔ وہاں کچھ صحابہ اکرام جو ہے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، تو کچھ لوگ ایسے تھے صحابہ میں سے جو اسی چبوترے پر ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا، جو مل جایا کرتا وہ کھا لیا کرتے تھے، ورنہ دینی تعلیم ہی سیکھنا ان کا مقصد تھا، تعلیم اسلام کو حاصل کرنا ان کا مقصد تھا، وہ کمانے وغیرہ کے لیے ادھر ادھر نہیں جاتے تھے، ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ بس یہ اللہ کی مصلحت تھی، صحیح بات تو یہی ہے، اگر وہ ادھر ادھر نہ جاتے اگر وہ ادھر ادھر جاتے کمانے کے چکر میں تو بہت ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ جن میں سے اصحاب صفہ میں جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے مشہور اور معروف اور سب سے زیادہ وقت گزارنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں جب روایت آئے گی انشاءاللہ مختصر بتایا جائے گا۔ تو یہاں یہ آیت یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی دین کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، جو وقت نہیں نکالتے، یہ آیت مجاہدین کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور یہ آیت علماء کرام کے لیے بطور خاص اور اسی طرح طلبہ اعظام کے لیے بھی ہیں کہ جو علماء کرام ہیں آپ کے، وہ دین کی خدمت کے لیے کہ پہلے بچپن سے لے کر جوانی تک دینی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، پھر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک دینی تعلیم کو عام کرتے ہیں، تعلیم اور تعلم میں ہی ان کی زندگی گزر جاتی ہے، وہ اتنا وقت نہیں نکالتے، وہ چاہیں تو وہ بھی بزنس کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو وہ بھی کسی طریقے سے پیسہ کما کے اچھا مکان بنا سکتے ہیں، اچھی رہائش اختیار کر سکتے ہیں، اچھی سے مراد اللہ رب العزت ان کو جتنا نوازتا ہے وہ تو ہے ہی، مطلب وہ بھی زندگی میں دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں، وہ بھی ترقیات دنیاوی ترقی کی لائن میں ضد بحث کر سکتے ہیں، وہ بھی سکسیز کے لیے زیادہ محنت کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو، بچوں کو یا اسی طرح کہیں بھی پروگرامز دینی نہ کر کے لوگوں کو دینی تعلیم نہ دے کر اگر وہ دنیا میں لگیں گے تو ظاہر ہے جب اللہ ان کو اتنا دے دیتا ہے اور دنیا میں لگیں گے تو اور زیادہ ان کو مل جائے گا دنیاوی طور پر، اسباب کے تحت میں بات کر رہا ہوں۔ تو علماء کرام اس طرح زندگی کی دوڑ دھوپ نہیں کرتے جیسے دنیا والے کرتے ہیں کہ کسی نے اگر جو ہے بائک خریدی تو دوسرا سوچتا ہے کہ میں کار خریدوں، ایک نے کار خریدی تو دوسرا سوچتا ہے کہ میں اس سے مہنگی گاڑی خریدوں،
یا گھر بنانے کے لیے کوئی سوچتا ہے کہ اس کا 5 مالے کا مکان ہے، میں 10 مالے کا مکان بناؤں۔ علماء کا معاملہ تو یہ ہے کہ بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جو زندگی قناعت میں بسر کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے تو وہ بقدر ضرورت ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق اپنا گھر، رہائش وغیرہ بطور ضرورت کے استعمال کر لیتے ہیں، جتنا جائز ہے۔ زینت بھی جائز ہے لیکن دکھاوا جائز نہیں۔ بہرحال یہ کہ بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں اور نہیں بھی ہیں جو ضرورت مند ہیں، تو ان کو دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ وہی وقت ٹائم جو انہوں نے دین کے لیے لگا رکھا ہے، اگر دنیا میں لگاتے تو ضرور دنیا میں اور زیادہ کامیاب ہوتے۔ اسباب کے تحت یہ بات چل رہی ہے، آپ دوسری طرف نہ لے جائیں اس کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ان کو صدقہ دیں، ان کی مدد کریں۔ اب رہ جاتی ہے بات کہ چلو یہ تو وہ علماء اکرام ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس قلت ہے، جن کی انکم کم ہے، تو ان کو ہم جو ہے صدقہ دیں۔ قرآن کریم یہ حکم فرماتا ہے۔ لیکن جو علماء اکرام ماشاءاللہ بزنس مین بھی ہیں، ان کے جو ہے اچھا خاصا حساب کتاب ہے، تو ان کے لیے تو آیت نہیں ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت ان کے لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ دینی تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو نہ لیں تو بہت ساری صدقے کی فضیلت جو ہے کہ انسان صدقہ دے تو اس کی فضیلت کیا۔ اب علماء اکرام کو صدقہ دینے میں کیوں فضیلت زیادہ ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا اس کو آپ جب دیں گے تو اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اس دنیا میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو سب سے بہتر وہ تھے آپ کے جو ہے ہدیہ اور گفٹ کو دینے کے لیے کہ آپ ان کو گفٹ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں، ان میں جو سب سے مرتبے پر فائز ہے سب سے زیادہ، تو وہ زیادہ مستحق تھا۔ پھر ان کے بعد صحابہ کی پوری جماعت، پھر ان کے بعد جو ہے صحابہ کے بعد والے لوگ، یعنی امت میں جو خیر امت ہیں، امت کے جو بہترین لوگ ہیں، وہی زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ان کو گفٹ دیں، آپ ان کو تحفہ دیں، کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو اللہ کا زیادہ قریبی ہے اس کو جب آپ دیں گے گفٹ وغیرہ تو پھر اللہ کو زیادہ پسند آئے گا۔ بہرحال یہ کہ آپ کے سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ اس آیت کے تحت اور دوسری عقلی اور نقلی دلیلوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور صرف میری ہی رائے نہیں بلکہ علماء اکرام میں اور اسی طرح بڑے بڑے علماء کی یہ رائے ہے، اکابرین امت کی، کہ علماء کو جو صدقہ اور گفٹ اور تحفہ وغیرہ دیا جاتا ہے اس کا ثواب بمقابل دوسرے کے زیادہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کسی سے مانگتے تو ہے نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جتنا دیا اس پر گزر بسر کرتے، تو سامنے والا اس کو دیکھ کر ہی سمجھتا ہے کہ بھئی اچھے خاصے ان کے گزر بسر ہو رہی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے پیسے کی، حالانکہ ان کو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیونکہ وہ اتنے پاک دامن ہوتے ہیں کہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں۔ تو جو نادان لوگ ہوتے ہیں، مطلب نادان ناواقف، جو ان کے بارے میں نہیں جانتے، لفظ جاہل ہے تو جاہل کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عام طور پہ سمجھتا آدمی، جیسے جاہل کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ ان پڑھا ہے جاہل، جاہل سے مطلب ناواقف، نہ جاننے والا، غیر عالم، تو اس بات کو جانتے نہیں ان کے حالات کو، تو ان کے حالات سے جاہل ہیں۔ تو جو ان کے حالات سے ناواقف ہے وہ یہ سمجھتا ہے کیا ان کا اچھا خاصا معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تم ان میں غور و فکر کرو گے، ان کے حالات کو دیکھو گے، تعرفہم بسیماہم، تو ان کے حالات ان کے چہرے سے پتہ بتائیں گے کہ ان کا جو ہے گزر بسر کیسا ہے۔ لیکن کیا ہے ان کی عادت کیسی ہے؟ کیونکہ پاک دامن لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، تو فرمایا لا یسألون الناس الحافا، تو لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ مانگتے تو اللہ ہی سے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کو دیں تو یہ ان پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر آپ احسان کریں کہ اللہ ان کو دیں، اللہ کو راضی کریں، ان کو دیں، اور بطور یہ کہ اللہ کو قرض دیں آپ، جو آیت شاید پیچھے گزر چکی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دوسرے پارے کے اندر، کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے، اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ تعالیٰ فرماتے فیضاعفہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو بڑھا کر دے دیں گے۔ بہرحال آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو خوب جانتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم، جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ میں نے پچھلی والی آیت سے بھی ثابت کیا، بتایا، ثابت میں نے کیا کرنا ہے، وہ تو ظاہری ہے، آپ کو بتایا۔ وہ جو آیت کہتی ہے ان تبدوا الصدقات، کہ صدقے کو ظاہر کر کے دیا تو کیا ہے؟ پھر یہ فنعم ما ہی، یہ بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور جو چھپ کر دے تو پھر کیا ہے؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح یہ آیت بھی یہی کہتی ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کس میں؟ باللیل، رات میں، یعنی چھپ کر خرچ کرتے ہیں۔ باللیل سرن کر لیں آپ، یا اس طرح سے باللیل رات میں کرتے ہیں، والنہار دن میں خرچ کرتے ہیں، سرن کر وعلانیتاً چھپ کر خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ کھل کر خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ مطلب دکھاوا کر کے دینا نہیں،
مطلب کھل کر دینا کہ لوگ دیکھیں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے، دکھاوے کی نیت نہ ہو، لوگوں کو دکھایا جائے، دکھاوے کی نیت نہ ہو۔ فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ ایک تو دکھاوے کی نیت یہ کہ بھائی لوگ دیکھیں مجھے اور یہ سمجھیں میں دینے والا ہوں، یہ دکھاوے کی نیت۔ دوسرا دکھانا یہ کہ بھئی لوگ دیکھیں میں خرچ کر رہا ہوں، جو آپ مجھے ڈونیٹ دے رہے ہیں تو میں اس کو ڈونیشن دے رہے ہیں اس کو میں برباد نہیں کر رہا ہوں، اس کو ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ یا اسی طرح خرچ اس طرح پہ کرنا بھئی لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نے خرچ کیا، میں نے غریبوں کی امداد کی، تو لوگوں کو اس سے جو ہے اثر پہنچے، لوگ اس سے متاثر ہوں، تو لوگوں بھی یہ جانے کہ یہ بندوں کا حق بھی ہے کہ جو ضرورت مند بندے ہیں ان کی ضرورت کو مکمل کیا جائے۔ تو آپ چھپ کر دیں یا اعلانیہ دیں، دونوں طریقے سے دینا جائز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دیتے وقت نیت کا اعتبار ہے، جو انما الاعمال بالنیات درس حدیث پارٹ 1 میں گزر چکا، وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اب یہاں صدقے کی بات گزر چکی ہے، اس آیت سے اب بات شروع کر رہے ہیں ربا کی، سود کی۔ فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ اس کی تشریح ایک سوال کے جواب میں کر دی گئی تھی جب ایک بھائی نے پوچھا تھا، جیسے کسی کو بھوت دکھ جائے، مثال مشہور ہے، کوئی اگر بیٹھا ہوا شانتی کے ساتھ چپ چاپ بیٹھا، لوگ تو کیا کہتے ہیں، ایسا بیٹھا ہے جیسے ایسے سانپ دکھ گیا، یا بعض جگہ مثالیں ہوتی ہیں ایسی، یہ تو ایسے بیٹھا ہے جیسے بھوت دکھ گیا۔ تو بھوت دکھا نہیں ہے، مطلب یہ کہ اگر کسی کا کوئی بیٹھا ہوا ہے تنہائی میں اور بھوت اس کو ٹچ کر کے بھی چلا جائے نا تو اس کے ہوش اور حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اسی حال میں اٹھیں گے جیسے انہیں شیطان نے چھو کر خبتی اور پاگل بنا دیا۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ کیوں ہے؟ فرمایا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، یعنی خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہوتا ہے۔ آپ بیچتے ہیں اور 10 روپے کی چیز لائے، 12 روپے کی بیچی، 2 روپے نقد ایکسٹرا کما لیے۔ تو ہم اگر 10 روپے کسی کو قرض دے کر 12 روپے لیتے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ ایک جیسی بات تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ بیع اور سود دیکھنے میں ایک جیسا ہے، نقصان کیا ہے دونوں میں، کیوں الگ الگ کیا؟ جواب کیا آیا؟ تم لاجک مت ڈھونڈو، تم یوں ان چیزوں میں نہ پڑھو کیوں اور کیا، وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، ان چیزوں میں نہ پڑھو۔ حالانکہ اللہ نے اس کو حلال قرار دے دیا تو یہ حلال ہے، اس کو حرام قرار دے دیا یہ حرام، بس بات ختم۔ تم اگر واقعی مسلمان ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، تو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم لاجک ڈھونڈو، تم یہ سوچو کہ یہ کیوں، اس میں حکمت کیا ہے۔ بات سیدھی سی یہ ہے، بار بار بتائی جا چکی، اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، لیکن اس دماغ میں، اس سر کے اندر اتنا دماغ نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی ہر حکمت اور مصلحت کو پہچان سکے۔ یہ بات آپ کو ماننا پڑے، کیونکہ آپ کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے خالق کے سامنے، کیونکہ اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، جس میں آپ بیٹھے ہیں وہ ایک گھر ہے اور ایک کمرہ ہے، پھر کمرے کے اندر مکان، ایک آپ کمرہ بھی ایک مکان کے اندر ہے، ہو سکتا ہے آپ کا ایک عالیشان محل ہو، پھر وہ محل بھی ایک کسی گلی یا روڈ پر ہے، پھر وہ کسی ایریا میں، پھر وہ کسی سٹی میں، پھر وہ کسی ضلع میں، پھر وہ کسی اسٹیٹ میں، پھر وہ کسی دیش میں، پھر وہ کسی ایک پھر وہ اس دنیا کے اندر جس کو ہم دنیا اپنی لفظ زبان میں پرتھوی انسانوں کی دنیا سمجھتے ہیں وہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس جیسے بہت سارے کائنات، اس جیسے بہت سارے عالم بنا رکھے ہیں جہاں کہیں خالی ہے، کہیں کوئی دنیا رہتی ہے، مطلب لوگ رہتے ہیں الگ قسم کے، جن کو لوگ ایلین کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی رہتے ہوں نہیں رہتے ہوں، یا اسی طرح سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو انسانی دنیا نظر آتی ہے اس سے بڑے بڑے اللہ رب العزت نے بنا رکھے ہیں، اور پھر ان سے بھی بڑی چیزیں ہیں جس کو سائنس نے اب تک پا لیا، محسوس کر لیا کہ یہ جو پرتھوی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دنیا ہے، انسانی دنیا، یہ کچھ بھی نظر نہیں آتی، اور دیگر کائنات کے سامنے جو اتنی ہم نے کائنات پالی تو کتنا یہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، اتنا بڑا گولا۔ تو انسان جو مخلوق ہے، ہم ہیں یا کوئی بھی انسان ہو، اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں خالق کے سامنے۔ تو وہ کیسے چاہتا ہے کہ خالق کی ہر حکمت اور مصلحت میرے سامنے آیا ہو جائے؟ یہ تو امپاسبل کے بھی اگر کوئی آگے لفظ ہوتا تو وہ ہے۔ آپ سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا وعدہ کیا، عہد لیا، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات مان لی تو آپ پر اب لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ اور رسول جو بھی کہیں آپ آنکھ میچ کر اس کو مان لیں۔ اگر آپ چوں اور چرا میں پڑھنے والے ہیں، اگر آپ سوال اور حکمت و مصلحت ڈھونڈنے والے ہیں، تو پھر آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ اسلام ایک نام ہے، بار بار کہا ایمان نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے یقین۔ یقین کا نام کیا ہے؟ ایمان۔
اگر یقین نہیں شک پایا گیا تو جب شک ہے تو یقین نہیں، اور جہاں شک ہوتا ہے وہاں ایمان گڑبڑ ہے۔ یقین، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین کا، اور آپ شک کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں، ایسا کس وجہ سے، آپ سوالیہ انداز لے کر آ رہے ہیں، تو پھر اللہ رسول کو آپ ماننے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ اور رسول کو ماننے والا اس کے لیے یہ نہیں کہ کیوں، اس کے لیے تو یہ ہے کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے۔ ابھی تک آیت نہیں نازل ہوئی سود کے بارے میں، تو جو لوگوں نے پچھلے معاملات کر رکھے، اب آیت نازل ہو گئی، تو جن لوگوں نے توبہ کر لی اور پچھلے جو معاملات ہو گئے وہ ٹھیک ہے، ختم کریں۔ جس نے جو سود لیا، کھایا، دیا، لیا، لکھا پڑھا، سب معاف ہے، اب آئندہ سے نہیں کرنا۔ جو انہوں نے کھا لیا سود، وہ کھا لیا، وہ انہی کا تھا، ختم ہو گیا۔ جو لوگوں نے سود دے دیا وہ دے دیا، ختم ہو گیا، اب کوئی کسی پہ گناہ نہیں ہے، اب آئندہ ایسے کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، فرمایا کیا؟ اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یعنی بھئی انسان کے دل کے حالات تو کوئی نہیں جانتا، اللہ نے حکم فرما دیا، اب وہ حکم آ گیا، اب اس کو مانو، باقی معاملہ حساب کتاب وہ کس کی ذمہ داری؟ اللہ رب العزت کی ذمہ داری۔ فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اگر کوئی مسلمان یہ جانتے ہوئے کہ سود حرام ہے، یہ مانتے ہوئے کہ سود حرام ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کرتا ہے، تو چانس ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ لیکن اگر وہ ان لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے، فرماتے وہ جو یہ کہتے ہیں، جو قرآن کریم نے فرمایا انما البیع مثل الربا، کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ بیع کس کی طرح ہے؟ سود کی طرح۔ یعنی اگر وہ اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں، وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ صدقہ کریں گے تو آپ کے مال میں برکت فرمائیں گے، آپ سود وغیرہ کھائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ اور تجربہ ہے میری زندگی کا بھی، اور آپ بھی دیکھیں، میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں بشرطے کہ مسلمان ہوں۔ نان مسلمس کے سامنے تو معاملہ یہ ہے کہ ایک حدیث آپ سن لیں، اسے یاد کر لیں، اسے سامنے رکھیں، پھر ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ مومن کے لیے قید خانہ دنیا، اور جنت کس کے لیے؟ غیر مسلم کافر کے لیے۔ جو اللہ کا منکر ہے اس کے لیے تو جنت ہے، اس کو اللہ جو دے رہا ہے اس کی طرف نظر ہی نہیں کرنا، اس کو آپ اللہ رب العزت ثواب سے دے، بلا ثواب دے، جتنا زیادہ دے اس کو نہ دیکھو۔ مومن ہے، مومن کے لیے رولز ہے، قانون کس کے لیے؟ ماننے والے کے لیے ہوتا ہے، نہ ماننے والے کے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں۔ جیسے کالج کے اندر بچے پڑھتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، جو رول ہوتے ہیں بنائے کس کے لیے جاتے ہیں؟ ماننے والوں کے لیے۔ جو نہیں مانتے ان کے لیے آپ کیسا ہی رول بنا لو، جسے توڑنا ہے تو توڑنا ہے، جسے نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ تو ان کا کیا پھر ہوتا ہے؟ ان کو رسٹریکٹ کیا جاتا ہے، ان کا اخراج کیا جاتا ہے، ان کو کالج سے باہر کیا جاتا ہے۔ تو جب تک ڈیل دی، جب دیکھتے ہیں نہیں مان رہا تو اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ پھر سیدھے اخراج۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جو ہے صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ تو تجربہ زندگی کا، سود لینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ بظاہر نظر آتے ہیں کہ کامیاب ہے، لیکن کچھ دن بعد جب رزلٹ آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برباد ہو چکے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گناہ گار ہو۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا، اللہ رب العزت کے انعامات کا شکر گزار بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سبھی کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اب آگے اللہ رب العزت نے ایک اور آیت نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے دل میں باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ یعنی اب تک جو کھا لیا وہ کھا لیا، پیچھے گزر گیا، فنتا فلہو ما سلف، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اب جیسے مثلا مان لیجئے ابھی آیت سود نازل نہیں ہوئی، میں نے کسی کو بیاج پر پیسہ دے رکھا ہے، اب آیت سود نازل ہو جائے اور میں نے جیسے مان لیجئے 10 لاکھ دیا تھا اور اس کا بیاج جو ہے طے کر لیا تھا اوپر سے 2 لاکھ روپے، تو 1 لاکھ روپے لے کر کھا لیے بیاج کے۔
اب بچا کتنا؟ قرض تو پورا اس پر ہے، 1 لاکھ جو سود کا ہم نے طے کیا تھا وہ. تو یہاں پر اب آگے آیت نازل ہو گئی، جو کھا لیا وہ کھا لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب آیت آگے نازل ہو گئی تو اب سود نہیں لینا ہے. قرض دیا تھا اپنا قرض لوگے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ پر اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو، واقعی مومن ہو، تو پھر کیا ہے؟ ان کا سود جو ان پر تم نے طے کیا ہے وہ چھوڑ دو، وہ ختم کر دو. سود ختم، قرض اپنا لے لو گے اگر لیا ہے تو. لیکن کیا فرمایا؟ اگر تم واقعی مومن ہو. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر تم لوگے تو تم واقعی مومن نہیں ہو، پھر تم کیا ہو؟ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. فرمایا اگر تم واقعی مومن ہو تو جو بھی سود کا حصہ کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. تو سود کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف تو اللہ رب العزت اعلان جنگ فرما رہے ہیں، اور سود کرنے والے بھائی صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سکسیس ہو جائیں. تو یہ تو امپاسبل کے بھی کوئی آگے ورڈ ہو، امپاسبل کے بھی کوئی اماں ابا نے کوئی ورڈ بنایا ہو تو وہ اس سے آگے والی چیز ہے. امپاسبل کا بھی باپ سمجھ لیں آپ اس کا، امپاسبل کا بھی باس اگر کچھ ہو تو وہ، یعنی تو پاسبل ہے ہی نہیں. تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مخلوق یہ چاہے میں کامیاب ہو جاؤں اور خالق یہ کہے کہ تیرا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اعلان جنگ ہے. بہرحال اس سے تو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کی تشریح کی ضرورت ہے ہی نہیں. فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، فرمایا اور اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے. یعنی وہی اگزامپل جو میں نے آپ کو سمجھایا، بھائی 10 لاکھ دیے تھے، 1 لاکھ کھا لیے، تو پچھلی والی آیت نے کیا کہہ دیا؟ سود پر لے کر 2 لاکھ سود طے کیا تھا. فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، 1 لاکھ کھا لیے کوئی بات نہیں، ابھی تک احکام نہیں آیا تھا، حکم نہیں آیا تھا. اب حکم آ گیا تو یہاں یہ آیت نازل ہوگی. کون سی والی؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو کچھ رہ گیا وہ ربا والا وہ چھوڑ دو. تو یہاں ربا چھوڑنے کو آ گیا، سود چھوڑ دو. بھائی 1 لاکھ کھا لیا سود کا. اب سوال یہ ہو سکتا تھا اب بھائی 1 لاکھ تو کھا لیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا لوٹانا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، کھا لیا ختم، معاملہ ختم. کیا کچھ ٹائم پہ حکم تھا نہیں، اب حکم آ گیا. حکم کیا آیا کہ جو باقی رہا چھوڑ دو. تو باقی کا سارا ہی چھوڑ دینا ہے؟ نہیں، باقی سارا نہیں چھوڑنا. فرمایا بیاج جو ہے وہ چھوڑ دو، اور فرمایا جو آگے تمہارا جو اصل ہے فَلَكُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم اس سے بعد آ گئے تو تمہارا جو اصل سرمایہ 10 لاکھ دیے تو 10 لاکھ تمہیں واپس ملیں گے. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، فرمایا نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تم اس پر ظلم نہ کرو کہ تم اس سے بیاج نہ لو، اور تم پر یہ ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا قرضہ بھی روک لیا جائے. فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے. کسی نے آپ کو قرض دیا، اس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے 50-60 ہزار روپے جو بھی اس نے مانگے وقت ضرورت، ایگزامپل 1 لاکھ روپے مان لیں، اس نے آپ سے 1 لاکھ روپے قرض لیا. اس نے کہا 3 مہینے میں آپ کو لوٹا دوں گا. ایماندار آدمی ہے، بہتر آدمی ہے بیچارہ، لیکن اس کی ضرورت جو ہے پوری کر لی اس نے، لیکن جو ہے موقع نہیں ملا اسے، بیچارے کی انکم اتنی نہیں تھی، یا خرچے لائق ہو گئے، یا بیماری وغیرہ کی، یا کسی بھی عذر کی وجہ سے وہ آپ کے پیسے آپ کو لوٹا نہ سکا. تو آپ کو یہ حکم ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو ڈنڈا لے کر اس پر سوار ہو جائیں. اس کا جب تک ہاتھ نہیں کھل رہا، ہاتھ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ جمع نہیں کر پا رہا آسانی سے، اس کو پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، تو اس کو مہلت دیتے رہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ نہیں کر پائے، کوشش کیجیے گا اگلے مہینے میں دے دیں، یا اس سے اگلے مہینے میں، تو ان کو آپ ڈھیل دے دیں، مہلت دے دیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے. یہ بھی ایک نیکی کمانے کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرض دے دیں اور اس کو جو ہے فورس نہ کریں. اگر وہ لیٹ کر رہا ہے تو اس کو فورس نہ کریں. آپ اس کو جو ہے پش اپ مطلب کہہ سکتے ہیں، یاد دلا سکتے ہیں. تھوڑا پش اپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ کو پش اپ کریں، بھائی یاد دلانے کے لیے، بھائی میرے پیسے بھی ہیں، بھول نہ جائے. یہ بھی نہ ہو کہ آپ بالکل ہی چھوڑ دیں اس کو پیسہ دے کر، تو پھر تو آدمی دینے میں نہیں آتا، بھول جاتا ہے. اس وجہ سے جو نہیں دینے والا وہ تو دیتے ہی نہیں، اس کی نیت خراب ہے. جو دینے والا بھی شاید وہ بھول گیا ہو، آپ کے پیسے کافی وقت ہو گیا، تو اس لیے اس کو یاد دلا دیں، تھوڑے سے اس کے دماغ کو پش اپ کریں، بھائی میرے پیسے بھی ہیں، تو اس کو یاد دلا دیں آپ. لیکن اگر وہ زیادہ آپ تنگ دست ہے اور دینے کا اس کو یاد بھی ہے، دے نہیں پاتا، تو اس کو آپ مہلت دیتے رہیں. تو اس طرح کریں گے آپ، اس طرح ثواب بھی آپ کماتے رہیں گے. لیکن اگر آپ اس سے زبردستی کریں گے تو یہ مناسب نہیں، اس کو منع کیا گیا. اور لینے والے کے تعلق سے احادیث جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بتا دی تھی کہ لینے والے کو چاہیے کہ جو ہے جلد سے جلد جو ہے دینے کی کوشش کریں. اگر وہ دینے کی نیت نہیں رکھتا تو وہ کیا ہے پھر ظالم، اس کو جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ شخص ظالم ہے، گناہ گار ہے. بہرحال آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے. صدقہ کر دو، بیچارے کے اوپر سے قرضے کا بوجھ ختم ہو جائے گا. ایک گھٹن اس کو رہتی ہے کہ میرے اوپر قرض ہے، مجھے دینا ہے، تو پریشانی اور ٹینشن میں زندگی گزارتا ہے. صدقہ کر دو، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، تو پھر کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے. فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
اور اگر صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم کو سمجھو۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جس نے جتنی نیکیاں کمائی ان کو نیکیاں پوری ملیں گی، جس نے گناہ کیے ہیں تو وہ اس سے بچ بھی نہیں سکتا۔ یہ آیت تو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے نیکیاں کمائی ہیں تو ایسا نہیں ہوگا اس کو نیکی اس کو نہ ملے، یا اس کی نیکیاں کم رہ جائیں، یا اس کو نیکیاں کم دی جائیں، یہ نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں بندوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی فرما دیا آگے دوسری آیت کے اندر ہے کہ جس نے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ پھر اپنے گناہوں کا بوجھ بھی پورا پورا اٹھائے گا، الا یہ کہ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، اور جو گناہ جانے انجانے ہم سے ہوتے رہتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کو معاف فرمائے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ایک کلمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا ورد بنا لیں اپنا، جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں، کم از کم سوتے وقت اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر سنیں، اور کم از کم بتا رہا ہوں میں کہ 3 مرتبہ پڑھیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ روزانہ ایک تسبیح اس کی پڑھیں۔ وہ کلمہ یہ ہے، میرے ساتھ دہرائیں، وہ کلمہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، اس کو آپ پڑھتے رہیں، کم از کم اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔